السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ کتاب مکاشفۃ القلوب کا تیسرا حصہ، جس کی جو تالیف ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ اس کے آگے کا حصہ تیسرا پارٹ۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر طعن کیا ہے، تو میں خداوند طالب غالب اور مدرک کو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے حقائق میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غواص ترین شخص ہیں۔ پس جو کوئی میرے اس اعتقاد کے سوا میرے کسی خط یا لفظ سے کچھ بیان کر رہا ہے تو وہ صرف جھوٹ ہے۔ اس طویل مکتوب امام صاحب نے سلطان سنجر سے مدرسہ نظامیہ نیشا پور کے خدمات سے بھی دستبرداری کا اظہار کر دیا تھا۔ وحاجت دیگرانست کے مرا از تدریس نیشا پور و توس مافداری، باوجود کی ارادت مندوں، عقیدت مندوں اور عمرائے سلطنت نے بہت کچھ اصرار کیا، لیکن امام صاحب نے صاف کہہ دیا کہ اب مجھ میں پڑھانے کا کام انجام دینے کی طاقت نہیں باقی رہی۔ میں اس تدریس مدرسہ نظامیہ اور دوسرے رسمی مشاغل سے الگ ہو کر اپنی خانقاہ میں تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 53 سال تھی۔ اس زاویے میں آخری سانس تک امام صاحب یہیں رہے اور طلباء اور درویشوں کی رہنمائی کے لیے کچھ وقت صرف کر دیا کرتے تھے، لیکن طلباء سے زیادہ اب طالبان حقیقت آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 55 سال کی ہوئی تو ان کی پیش گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ آپ دوشنبہ یعنی بروز پیر 14 جمادی الاخرہ 505 ہجری کو کی صبح کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ توس ہی میں ایران کے مشہور شاعر فردوسی کے مزار کے قریب آپ کو تدفین کیا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الثبات عند الممات میں امام صاحب کی وفات کے سلسلے میں شیخ احمد غزالی کا یہ قول نقل کیا ہے: میرے بھائی ابو حامد محمد غزالی نے دوشنبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجر ادا کی، پھر انہوں نے اپنا کفن منگایا اور اس کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا سمعن و طاعتن، یہ کہہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں پھیلا دیے اور جان جہاں آفری کے سپرد کر دی۔ ابن جوزی کے مطابق امام صاحب نے جو آخری بات کہی وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اخلاص عمل کی دعوت تھی، اور یہی ان کی آخری وصیت تھی: ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن جوزی نے امام صاحب کے تاریخ وفات بجائے ماہ جمادی الاخرہ کے 14 جمادی الاولی بیان کی ہے۔ حضرت امام غزالی کی عمر اور سال وفات کے سلسلے میں 7ویں ہجری تک امام صاحب کا مزار عام و خاص لوگوں کی زیارت کی جگہ بنا ہوا تھا، لیکن تاتاری فتنہ میں آپ کا مزار بھی تباہی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا۔ اب اس کے صرف کچھ آثار باقی ہیں۔ امام صاحب کا مسلک اور عقیدہ: امام غزالی اپنے خاندان، ماحول، علماء نیشا پور اور طوس اور خراسان کے شہروں کے دوسرے مشہور لوگ جیسے امام کشیری، امام ابو اسحاق شیرازی، شیخ ابن سباق
اور اپنے استاد امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدوں سے متاثر تھے، اور اہل سنت والجماعت اصول میں اشعری اور فروع میں شافعی مسلک کے تابع تھے، اور اسی طرح طرائق پر اسی گامزن رہتے ہوئے شافعی مسلک کے فقہ اور اصول کی کتابوں کا سبق بھی حاصل کیا تھا۔ مطالعہ بھی جب خود صاحب تصنیف بنے تو شافعی عقیدے کی پختگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ فقہ اور اصول فقہ شافعیہ پر ایسی مدلل جامع اور مبسوط کتابیں تصنیف کی جن کو فقہ شافعی کا گراں قدر سرمایہ کہا جاتا ہے، یعنی بسیط، لمبی چوڑی، وسیط یعنی درمیانی، اور وجیز مختصر۔ امام شافعی کے اس قول سے بھی امام صاحب کے مسلک و عقیدے کی تائید ہوتی ہے۔ وہ فروع میں شافعی مذہب اور اصول میں اشعری تھے۔ متعقدات میں مبہم ترین مسئلوں اور عقیدوں یعنی رؤیت باری تعالی، علم واجب الوجود، کلام الہی کا ازلی ہونا، صفات الہیہ کا قدم، خلق الافعال میں ہی امام حجت الاسلام غزالی اشاعرہ کے معتقد تھے۔ ان سب کے ساتھ ان کی قوت اجتہادی نے ان میں یہ قوت اور بے پاکی پیدا کر دی تھی۔ اس حال میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ظاہر میں ایک پابند شریعت شافعی تھے اور باطن میں پارسا صوفی۔ ہر حال میں اسلام پر ان کی حقیقی ایمان تھا، گویا انہوں نے شریعت قرآنی اور دلیلوں کو کشف و شہود کے ساتھ شامل کر کے اپنا آئین قرار دیا تھا۔ حجت الاسلام امام غزالی اور تصوف۔ امام صاحب کی سوانح حیات میں پہلے ہی بات جا چکا ہے کہ آپ نے جوانی کے دنوں میں یہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا تھا، لیکن ان کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی تسکین حاصل نہ ہوتا تھی۔ اسی روحانی کشمکش کے نتیجے میں وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ یہاں مدح عیسیٰ علیہ السلام ان کی خلوتگاہ اور ان کا زاویہ تھا۔ اس زاویہ میں مشائخ وقت کے ساتھ ان کی صحبت رہی اور یہاں رفتہ رفتہ وہ صحت یاب ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی آخری منزل ہے اس چشمہ کے سوتوں میں وہ اس وقت بہرہ یاب ہوئے جب ان کے والد نے، جو درویش صفت انسان تھے، بچپن کے دور میں تربیت کی تھی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد شیخ احمد زاقانی قدس سرہ العزیز نے کے زیر نگرانی انہوں نے تعلیم پائی۔ چنانچہ امام صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کا طریقہ شیخ ابو علی فارمدی سے حاصل کیا ہے اور عبادات اور ذکر میں ان کے طریقوں کو اپنایا ہے۔ اس طرح مجھے تکلیفوں سے چھٹکارا ملا، مشقتوں سے نجات حاصل ہوئی، اور جو کچھ مجھے پانا تھا وہ میں نے پا لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں۔ امام حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تصنیف و تالیف کے لیے قلم اٹھایا تو اس وقت وہ علم سے فائدہ اٹھانے میں مشہور تھے، اور آپ کا عنفوان شباب یعنی آپ کا جوانی کا زمانہ تھا۔ اس وقت وہ شیخ ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں علم حاصل کر رہے تھے۔ اپنے استاد سے بعض توضیحات اور توجیحات کو سن کر لکھ لیا کرتے تھے۔ انہیں اشارات اور توضیحات یعنی انہیں نوٹس کی مدد سے کم عمری میں ہی آپ نے فقہ پر ایک رسالہ مرتب کیا اور اس کا نام تعلیقہ رکھا۔ امام صاحب کی یہ پہلی تصنیف تھی۔ اس کے بعد سفر ہو یا حجر، خلوت نشینی ہو یا جلوت، مدرسہ نظامیہ نیشا پور ہو کہ بغداد، فرائض منصبی کے ساتھ ساتھ آپ تصنیف و تالیف
کی طرف پورے طور سے متوجہ رہے، اور عربی زبان میں امام صاحب نے اتنی کم مدت میں جو تصنیف یادگار چھوڑی ہے ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسی کثرت تصانیف کے باعث اکثر علماء اسلام نے آپ کو سید المصنفین یعنی مصنفوں کا سردار کا لقب دیا تھا۔ بحوالہ مرآت الجنان یافعی کہا جاتا ہے کہ امام غزالی قدس سرہ العزیز کی تمام تصنیف کے اوراق کو اگر ان کی عمر پر تقسیم کیا جائے تو ہر روز 4 دستوں کی تصویر یعنی لکھاوٹ کے حساب سے آتی ہے، جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ امام حجت الاسلام کی تصنیف کی تعداد میں اختلاف ہے۔ امام صاحب نے خود اپنے ایک خط میں جو انہوں نے 53 سال کی عمر میں لکھا تھا، اس سلسلے میں اس طرح بیان کیا تھا کہ میں نے علوم دین میں تقریباً 70 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا حوالہ میں صرف علوم دین پر لکھی جانے والی تصنیف کا ذکر کیا ہے۔ جدل و انصاف، جدل و خلاف اور رد فلاسفہ جو امام صاحب کا پسندیدہ موضوع تھا پر لکھی جانے والی کتابوں پر امام صاحب نے شمار نہیں کیا ہے۔ امام صاحب کے بعد سوانح نگار حضرات آپ کی تصنیف و تالیفات کی تعداد 200 بتاتے ہیں۔ آپ اس کو مبالغہ یعنی بڑھا چڑھا کر لکھنا نہ سمجھیں۔ امام صاحب کے تصنیف میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی ضخیم کتابیں بہت کم ہیں، لیکن بہت سے ایسے رسالے اور کتابچے بھی اسی تعداد میں شامل ہیں۔ امام صاحب نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر بھی لکھی تھی جو کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل تھی، لیکن وہ نایاب ہے، اس کا کوئی مخطوطہ اب محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کی نایاب تصنیف اور ان کے مخطوطے برطانیہ، جرمنی اور ایران کے قومی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ان کے صرف نام امام صاحب کی تصنیف میں لیے جاتے ہیں۔ امام صاحب کی ان مشہور کتابوں میں جو آج بھی ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہیں، ان کتابوں کو کہا جاتا ہے احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، البسیط، الوجیز، الوسیط، المنقذ من الضلال، المرشد الامین، منہاج العابدین، مکاشفۃ القلوب، المستظہر، القسطاس المستقیم، طیفات الفلاسفہ اور نصیحت الملوک۔ مذکورہ بالا کتابوں میں سے بعض کتابیں کئی بار چھپ چکی ہیں اور ان میں بہت سی کتابوں کے اردو ترجمے بھی شائع کیے جا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خصوصی کتاب احیاء العلوم کی۔ آپ کی تصنیف میں بہت ضخیم اور مبسوط کتاب ہے، یہ 4 بڑی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کا موضوع تصوف ہے۔ تصوف کی دنیا میں جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک بلند مقام حاصل ہے۔ امام صاحب نے احیاء العلوم میں شریعت اور عرفان اور تصور کے ملان کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ تصوف کے تمام مسائل و احوال مقامات کو شرعی استدلال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان 12 ارکان 4 جلدوں میں حضرت حجت الاسلام نے نہایت شرح اور بسط کے ساتھ نصوص قرآنی اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے سیر حاصل بحث کی ہے۔ حق یہ ہے کہ عبادات و اخلاق، محلقات اور مستحبات پر جو کچھ لکھا ہے حق ادا کر دیا ہے۔ دوسری کتاب کیمیائے سعادت فارسی زبان میں بالکل احیاء العلوم کے ارکان و ابواب و فصول کے عنوانات کی تقسیم اور ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ کیمیائے سعادت ان 4 ارکان پر مشتمل ہے: رکن اول عبادات، رکن دوم معاملات، رکن سوم مہلکات، رکن 4 مستحبات۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ کیمیائے سعادت فارسی زبان میں احیاء العلوم کی تلخیص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکاشفۃ القلوب، جس کا ترجمہ
جس کا اردو ترجمہ آپ سب کے سامنے میں پیش خدمت کر رہا ہوں، یہ بھی امام صاحب کی مشہور بلند پایہ تصنیف میں شمار ہوتی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کے مباحث و مضامین واقعی کشف قلوب کا کام کرتے ہیں۔ اس کا موضوع بھی اخلاق و تصوف ہے۔ اوامر، احکامات و نواہی یعنی منادیہ اور مسائل اخلاق کے اس کے چند موضوعات ہیں۔ اس موضوع پر نص حدیث سے استدلال کیا ہے۔ مناسب موقع پر حکایات و واقعات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین کے واقعات کے وارد ہونے سے بیان میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ انداز بیان اور نصیحت کرنے میں دلکشی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا تھا، اور آپ کے افادے کے لیے اس کا اردو ترجمہ رضوی کتاب گھر دلی سے شائع کیا گیا، جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ طرز نگارش یعنی لکھنے کا انداز، امام حجت الاسلام قدس سرہ العزیز اگرچہ فارسی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عربی زبان پر جو کمال اور دینی علموں میں جو بصیرت، اندرونی صلاحیت عطا کی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ آپ 100 سے زیادہ تصانیف میں گنتی کی چند کتابیں ایسی ہیں جو فارسی میں ہیں، باقی تمام عربی زبان میں ہیں۔ آپ کے مضمون لکھنے کا کمال یہ ہے کہ آپ کا اسلوب بیان نہایت سادہ اور دلکش اور تصنع یعنی بناوٹ سے خالی ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، ہر دل خیزت بر دل ریزت، یعنی جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ والی بات ہے، جو کچھ کہتے ہیں نہایت خلوص سے کہتے ہیں، اس لیے اثر ڈالنا بدرجہ کمال موجود ہے۔ جو بات کہتے ہیں دل نشین اور دل پذیر انداز میں کہتے ہیں، چاہے وہ عربی زبان ہو یا فارسی۔ امام صاحب کے نگارش میں کسی اسلوب خاص کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہر جگہ سادگی کو اپنایا ہے۔ آپ کو موضوعات پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ جو کچھ کہتے اس میں بڑی بے ساختگی اور آمد ہے، اس لیے آپ کو بھاری بھرکم الفاظ، جدت، تراکیب، صنائع و بدائع کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ یہ تمام سہارے آورد میں درکار ہوتے ہیں، آمد میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں خصوصیات کے سبب امام صاحب کا طرز نگارش ہر دور میں مقبول رہا۔ خود امام صاحب کے موضوعات کی طرف کی اور اس کی بلندی اس بات کی متقاضی رہی کہ امام صاحب نے جو قبولیت ان کی زندگی میں حاصل کی تھی، وہ ان کے تصنیف کی بدولت آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ آئندہ باقی رہے گی۔ اور آپ کی جو کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس کا ایک باب اول یعنی پہلا باب، جس کا عنوان ہے خوف و خشیت، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوں کے درمیانی فاصلہ پورب و پچھم یعنی دونوں سمتوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سر اس کا عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں، روئے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پیر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ زن یعنی ڈبکی لگاتا ہے، اور جب وہ غوطہ لگاتا ہے تب باہر نکل کر وہ اپنے بازو یعنی پر جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسی لیے ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے،
اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے کیا عمل کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ کرو اور نیک کام کرو تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کتاب مکاشفۃ القلوب کا اگلا حصہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش خدمت کروں گا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔